تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے سوال یہ کیا کہ مفتی صاحب خصی جانور کی قربانی کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اور اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی جانور کی قربانی ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جانور کو خصی کرنا یہ اس پر ظلم ہے۔ برائے مہربانی جواب تفصیل سے دیں، این نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد حیدر صاحب تمل ناڈو سے۔ ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت بہترین ہے، اور اکثر و بیشتر یہ سوالات خاص کر بقرعید کے وقت میں اس طرح سوالات اٹھتے بھی رہتے ہیں۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دیتا ہوں جواب دینے سے پہلے، یہ سوالات اس لیے اٹھتے ہیں آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ہر بندہ کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا کے اندر مفتی بنا ہوا ہے، اور جو دل میں آیا جو من میں آیا سوالات اور جوابات دینا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے ایک بات یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ مسائل اور جو بھی اپنے دینی علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو پختہ علماء اور جن علماء پر اعتماد ہے، جن کے علم کی واقعتاً ان کے پاس صلاحیت ہے، علمی صلاحیت ہے، آپ ان سے علم کو حاصل کریں، اس سوشل میڈیا کی چیزوں پر نہ پڑے۔ تو بہرحال دیکھیے خصی کس جانور کو کہتے ہیں؟ جو جانور کے کپورے پھوڑ دیے جائے اسے کہتے ہیں خصی کرنا، جسے نامرد بنا دیا گیا ہو تو یہ کہتے ہیں خصی کرنا۔ تو لہٰذا شریعت مطہرہ کے اندر قربانی ایسے جانور کی کرنا چاہیے جو واقعتاً جو موٹا ہو، تازہ ہو اور فربا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم بھی دی ہے کہ ایسے جانور کی قربانی کرو جو موٹا تازہ ہو۔ تو لہٰذا خصی جانور کی قربانی صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ افضل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی جانور کی قربانی کرنا خود ثابت ہے۔ مشکوہ شریف کی روایت ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خصی جانور کی قربانی کیے ہیں، اور بعض روایت کے اندر تو یہ تک ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصی جانور کی قربانی کرو، یہ بہت افضل ہے اور خصی جانور کی قربانی کرنا چاہیے۔ تو ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے پوچھا ہے تو یہ بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افضلیت کو حاصل کرنے کے لیے اب یہاں ایک نقطے کی بات اب معلوم یہ ہوگا کہ بھی جانور خصی کرنا چاہیے، ایسے جانور کی قربانی کرنا چاہیے۔ تو اب قربانی کی نیت سے جانور کسی نے خریدا یا قربانی کے ایام شروع ہو چکے ہیں تو اس وقت جانور کو خصی کرنا یہ اس کی اجازت نہیں۔ کیوں اجازت نہیں؟ جانور کو تکلیف دینا، قربانی ہی کی نیت سے قربانی کے ایام میں جانور کو خصی کرنا یہ اس کی اجازت نہیں، کیونکہ تکلیف دینا ہوتا ہے جانور کو۔ اس سے پہلے اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ اب ایک بات، دوسری بات، اہم بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں جانور کو خصی کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصی جانور کی قربانی کی جو اجازت دے رکھے ہیں اس لیے کہ اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے اور جانور جو ہے موٹا تازہ ہوتا ہے، اور خصی کرنے کے بعد جانور کے اندر ایک موٹاپن آ جاتا ہے، تندرستی آ جاتی ہے، تو اس لیے ایسے جانور کو قربانی کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور بعض لوگ یہاں ایک بات یہ بھی کہتے ہیں، جیسا کہ سوال سے بھی آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ جانور کو خصی کرنا کیا ظلم نہیں ہے؟ دیکھیے جانور کو خصی کرنا اس وقت ظلم قرار دیا جائے گا، اس سے فائدہ اٹھانا مقصد نہیں بلکہ اس جانور کو کھیل کود کے تماشا بنانا، کھیل کے میدان میں استعمال کرنا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں اب دیکھتے رہتے ہیں کہ جانوروں کو لڑانے کے لیے یا کھیل کود کے لیے اس جانور کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر کھیل کود کے نیت سے اگر کسی نے اس جانور کو خصی کر رہا ہے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہاں فائدہ اٹھانے کے لیے یا قربانی کے لیے یا کسی نے خرید و فروخت کے لیے یا دکانوں میں بیچنے کے لیے اگر کسی جانور کو موٹا تازہ کرنے کے لیے اگر خصی کر رہا ہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اس سے کوئی منع نہیں ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خصی جانور کی قربانی ثابت ہے اور خصی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر ہاں کسی کو خصی جانور کی قربانی جانور نہیں مل رہا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو مادہ جانور کی قربانی کر دیا کریں، اس سے بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اسی کے ٹینشن میں لگ کر اب قربانی نہیں چھوڑنا چاہیے، دیکھتے رہے کہ بھئی ایسا جانور مل گیا تو اسی کی ہم قربانی کرنا، ایسا کوئی بات نہیں۔ افضلیت تو یہ ہے کہ جانور خصی والا ہو۔ تو امید ہے کہ بھائی آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو کچھ بھی اس کے دلائل ہیں انشاءاللہ میں لکھ کر وہاں بھی ڈال دیتا ہوں، آپ دلائل بھی وہاں پڑھ سکتے ہیں۔